مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر جو نتیجہ نکالا ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ان احادیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے تفہیم القرآن کی جلد نمبر 3 صفحہ 44 پہ کہا یجوج ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانوں سے متحدہ ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تتاری اور منگولی جو قبائل ہیں کیا یہ ایسے ہیں کہ سارا پانی خشک کر دیں بحیرہ طبریہ کا؟ اور کیا وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی تو وہ تتاری اور منگولی تو باہر نکل آئے تھے، تو کیا وہ باہر نکل چکے ہیں؟ جب باہر نکل چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے قیامت آ چکی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان ساری احادیث کے خلاف ایک موقف ہے۔ سید قطب شہید رحمہ اللہ بھی ایک عظیم انسان تھے، ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں یجوج مجوج اصل میں مغل، منگول اور تتاری ہیں۔ انہوں نے جو مشرق ممالک کو تہو بالا کر دیا تھا وہی اس سے مراد ہے، تو گویا ان کے نزدیک بھی وہ نکل چکے ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون کے فوراً ساتھ قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی جناب ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی تھی تو تب بھی یہ کہا تھا جب اللہ کا وعدہ آئے گا ہر چیز ریزہ ریزہ ہوگی تب یہ نکلیں گے۔ ایک صاحب جاوید احمد گاندھی صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ روس، ماسکو اور طوبالس کے فرما بردار کی حیثیت سے کرایا گیا ہے، تو گویا وہ حدیثوں پر اعتماد کرنے کی بجائے حزقیل کے صحیفہ پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان کا موقف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد روس اور روس کے لوگ ہیں، اور ماسکو کا نام آتا ہے حزقیل میں، ماسکو شہر کے لوگ ہیں، طوبالس کے لوگ ہیں۔ یہ اس زمانے کے وحشی قبائل تھے اور قدیم زمانے سے متمدن علاقے پر غارت گرانہ حملے کرتے رہتے تھے۔ ایران پر ان کی طاقت ترکستان کے راستے سے بھی ہوتی تھی اور کفکاز پہاڑوں کے اس درے سے بھی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے چینی لوگ مراد ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چائنا کے لوگ بھی ہر چیز کھا جاتے ہیں، تو یجوج مجوج بھی سب کچھ کھا جائے، اور وہ جو دیوار ہے اس سے مراد دیوار چین ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس سے یورپی اقوام مراد ہیں، اور دیوار جو ہے وہ دیوار برلن ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں حدیث ہے ہی کوئی نہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ بڑا شوق پورا کرتے ہیں اس طرح سے، جو حدیث سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی باتوں کو ٹھکرانے کے لیے یہ بھی ایک بڑا ماڈرن سٹائل ہے کہ آپ کہہ دیں مولویوں کی باتیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جتنا ہماری نصیحت کے لیے ضروری تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے اور حدیث نے بتا دیا ہے، باقی سب اندازے ہیں، باقی سب اندازے ہیں۔ احادیث سے اتنا یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسان ہی، انسانی قبائل ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جنگجو ہیں، یہ بھی پتہ چلا ان کا حساب بھی ہوگا، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کافر ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب ذوالقرنین نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ لوہے کی ہے اور تانبا اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور پہاڑ کی چوٹی تک اس کو کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے وہ بند ہیں، یہ بھی پتہ چلا کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا پورا علاقہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کتنا بڑا علاقہ ہے ان کا، جہاں وہ علیحدہ ایک اپنے جزیرے میں اپنی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بس جتنا حدیث میں بیان ہوا ہے ہمیں اس پر ہی اعتماد اور یقین کرنا چاہیے، نہ اپنی طرف سے جھوٹی روایتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نہ ہی ادھر ادھر سے تیر تکے چلانے چاہیے۔